اور حقیقت میں یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ جن کا ذریعہ آمدنی ہی فرض کرو حرام ہے. کوئی شخص ہے وہ اس کا کاروبار سود کا ہے اور سود ہی میں دن رات ملوث ہے، اسی کا کاروبار کر رہا ہے. آج کل اللہ بچائے بینکوں کے ملازمین ہیں تو اس میں یہی صورت ہوتی ہے کہ سارا کاروبار سود کا ہے، حرام کاموں کا ہے، اس میں آدمی پھنسا ہوا ہے. اب احساس تو پیدا ہو گیا کسی طرح کہ یہ گناہ ہے، لیکن چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی، وہ نوکری چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ خیال ہے کہ نوکری چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے. تو ویسے تو جو اس مجبوری کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال تو نہیں ہوتی، لیکن حضرت نے ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک طریقہ تجویز فرمایا کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو یا تو چھڑوا دیں گے اور کوئی حلال ذریعہ آمدنی میسر آ جائے گا، یا کم از کم گناہ میں تخفیف ہو جائے گی، خفت ہو جائے گی. ویسے تو اگر کسی مفتی سے پوچھو بھائی یہ ملازمت حلال ہے حرام ہے تو وہ فتویٰ کیا دے گا؟ حرام ہے. اور جب حرام ہے تو اس کو مطلب یہی ہے کہ فوراً چھوڑ دو. اور ایسے بعض اہمت والے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی گزرے گی گزر جائے گی. جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے تو ہم کیوں اس کے اوپر عمل کریں، فوراً چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال ہی دیتے ہیں. تھوڑی بہت تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن وہ تیار ہوتے ہیں اس کام کے لیے کہ ہاں پریشانیاں آئیں گی تو آنے دو، میں تو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں.